ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ونشهد أن لا وحده ونشهد أن سيدنا ورسولنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أبصارنا وطبيب أبصارنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور أيدينا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله خذ هذا ما يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في قهر قبل لنا سعيدا أشكرنا في شان حبيبه مخبرا وعاملا صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مٹتے ہیں مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آقا تیرے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آقا تیرے مٹے ہیں مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا
اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے ذی وقار ماہ شوال المکرم دے روزے کے حوالے نال گزشتہ جمعہ مبارک دے گفتگو کیتی سی جن دے اینڈ تک اسی نہ پہنچ سکے. اگلا جملہ روزہ دی فضیلت کرن تو بعد فرمایا کہ اس ماہ مبارک سے فسق و فجور کو بچو، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے نے، جنہاں وچوں ایک واقعہ اصحاب حدود ہے، کھائی والیاں دا واقعہ ہے جنہاں کو اگ جلایا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے عذاب بھی اسے مہینے کی پہلی تاریخ میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام کا دی قوم کا طوفان جڑا سی وہ بھی اسے مہینے میں آیا. حضرت لوط علیہ السلام کے عذاب بستی اٹھا کے اٹھ دیتی گئی وہ بھی اسے مہینے میں آیا. اس واسطے فرمایا کہ اس مہینے سے اس کو فجور کرو بچو. سورہ البروج دی آیت مبارکہ قتل اصحاب الاخدود آج دا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی والیاں تے لعنت فرمائی. کیوں؟ النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، انہاں نوں آگ نے پھڑ لیا جدوں کہ وہ آگ دے آلے دوالے کرسیاں سجا کے ممبر سجا کے بیٹھے سن. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور دیکھ رہے سن کہ مومناں نال کی ہو رہا ہے. اس واقعے کے بارے مختلف مفسرین نے مختلف آراء قائم کیتیاں نے، جنہاں وچوں ایک آراء بخت نصر وہ بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی. 4 بادشاہ ایسے گزرے نے، تو یاد ہوئے گا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیتا ہے، جنہاں جو 2 مسلمان نے تے 2 کافر نے، انہاں چوں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی. مسلمانوں کے اندروں حضرت سلیمان علیہ السلام تے سکندر ذوالقرنین نے، اور کفار کے اندروں اے بخت نصر ایک بادشاہ ہے، نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی. اور پوری دنیا تے حکومت کرنے کے نال نال اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کیتا لوگوں کو کہتا کہ مینوں سجدہ کرو. اور 3 روایتاں ملدیاں نے 3 بندیاں کے بارے یہ اصحاب حدود، جنہاں وچوں ایک یہ بخت نصر ہے اور دوسرا ذو نواس ہے، ان کے بارے بھی، اور تیسرا نجران کا بادشاہ ہے. بادشاہ بڑھا ہو گیا، پس منظر کھائی والیاں دا انہاں نال کی گزری. بادشاہ نے ایک جادوگر رکھیا سی، اور اس جادوگر نے بادشاہ کو آ کے کہا کہ میرے اعضاء مزمل ہو گئے نے، میری آنکھاں کام نہیں کر دیا، میرے کان سماعت نہیں کر سکتے، اور سوچ بچار کرنے کی میرے وچ طاقت نہیں رہی. لہذا بہتر ہے کہ تسی ایک ذہین نوجوان لڑکا مجھے دے دیو تاکہ میں اپنے سارے جادو کو سکھا دیا، وہ ستارے دیا چالاں سمجھ سکے، صبح شام تے موسماں کا ہیر پھیر اندے ذہن وچ ہوے، میں سارے جادو کو سکھا دیا. اصل گل یہ سی کہ بادشاہ کا اس بات تے ایمان تے یقین سی کہ سانوں جڑی فتح ہوتی ہے یہ بھی جادو کی وجہ تو ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے کہ جادو کے کارآمد نہ ہونے کی وجہ تو ہوتی ہے. سارے کام سارے جڑے نے وہ جادو کی وجہ تو چل رہے ہیں. اس واسطے نے بڑا چنگا ایک جادوگر رکھا سی جڑا اٹکل کو چلا کے انہوں اپنے جادو دے بل بولتے تھے حکومت چلان دا ڈنگ دستا سی. قصہ مختصر، اس جادوگر نے کہا کہ میں بہت بڑھا ہو گیا، لہذا تسی کو نوجوان مجھے دے دیو جڑا میرے کو ساری چالاں سیکھ لے، جادو سیکھ لے، تاکہ آئندہ آن والے واقعات، آئندہ آن والی حکومت جڑی ہے وہ تہاڈا وہ مددگار ہوئے. بادشاہ نے پال کی، پال کر کے ایک نوجوان اڑتی جوانی لڑکا ہائر کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ تو صبح شام جانا ہے تے جا کے جادوگر کو جادو سیکھنا ہے. انہیں جناب جدو گھروں چلنا
تے راہ دے اندر ایک نیک اللہ والا بیٹھا سی. اللہ والے کی محبت وہ محبت ہے کہ جڑی آفاقی چیز ہے، آفاقی چیز ہے، کسی بندے نے دیتی ہوئی نہیں. اللہ والے کی محبت کسی بندے نے دیتی ہوئی محبت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو یا ہو. سرکار اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے نال محبت فرماتا ہے، کوئی بندہ نوافل پڑھ کے فرض پڑھ کے انہاں قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے. جبریل آسمانہ دی اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے نال اللہ محبت کرتا ہے. آسمانہ دے جدوں اعلان ہو جاتا ہے کہ پھر آسمان والے زمین والے جھانک کے کہتے ہیں کہ زمین والو اللہ جو دے فرشتے فلاں بندے نال محبت کرتے ہیں تسی بھی اندے نال پیار کرو. تے جدوں دنیا دے اندر وہ اعلان ہوندا ہے کہ لوگ پھر جوگ در جوگ لوگوں دے دل اس بندے کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے کول بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی صحبت حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بندے کسی کی محبت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا کی ہوئی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر ڈیروں مال بھی لوگ خرچ کرتے ہیں کسی کے دل چ الفت پاؤن واسطے لیکن نہیں پا سکتے، اللہ چاہے کہ محبت دل میں پیدا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہویا مرے اور لڑکے نے جدوں تو لگنا اس بابے کو دیکھنا تے بابا نو بڑا سوہنا لگا، اندر کول بہنا شروع ہو گیا، آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا، گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں کیونکہ اللہ والے جڑے انہاں دے گلاں بھی چنگی ہوندیاں نے. انہاں اپنے رب دی گفتگو کرنی ہوتی ہے، چنگی گفتگو کرنی ہوتی ہے، یا اپنے نبی دی گفتگو کرے گا یا اللہ دی گفتگو کرے گا. انہوں گلاں چنگیاں لگیاں، تھوڑی دیر رک گیا، اٹھ کے چلا گیا. انہوں روزانہ کا انہاں معمول بن گیا کہ وہ آوے اس بزرگ دی اس اللہ والے دی محفل وچ بہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جائے. اتوں تک کہ اللہ والے نوں بھی اودے نال پیار ہو گیا تے اس لڑکے نوں بھی اللہ والے نال پیار ہو گیا. انہوں دی صحبت دا اثر یہ ہویا انہاں اگے جان نوں دل نہ کرے، جادو سیکھن نوں تے جادو یہ تو حق دی گل ملتی ہے، یہ تو رحمان دی گل ملتی ہے، وہ تو شیطان دی گل ملتی ہے. لہذا وہ دل اتنے لگنا شروع ہو گیا. اگے وہ جدو دیر نال جاتا تو جادوگر بن کے مارتا کہ تو اتنی دیر کیوں لائی ہے. انہیں شکایت کی اللہ والے نال کہ بابا جی میں جدو جانا تو مجھے جادوگر بہت مارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیر کیوں لا کے آیا کہ میرا اتوں جان کے دل نہیں کرتا، میرا اتوں جان کے دل نہیں کرتا. تو بزرگاں نے کہا کہ تو جا کے کیا کر کے مینوں گھر والے روک لیا سی تے واپسی تے جدوں میرے کول بیٹھے تے واپس جا کے گھر والے نوں کہا کہ مینوں جادوگر نے روک لیا سی. چند دن تے معاملہ چلدا رہا لیکن ادھروں انہیں بادشاہ نوں جادوگر نے شکایت کر دیتی کہ لڑکا دیر نال آتا ہے. گھر والے بادشاہ نوں شکایت کر دیتی کہ لڑکا دیر نال آتا ہے. اور دونوں پاسوں شکایت جدوں پہنچی انہوں اس بابے کو اٹھن تے لڑکے دا دل نہیں کرتا. اج جدوں بیٹھے تے بات ایسی چھڑ گئی کہ بات لمبی ہو گئی تے دیر چوکھی ہو گئی. تو دیر بہت ہی ہو گئی. انہوں لڑکا جڑا سی رون لگ پیا، کہنے لگا جناب اج تے بہت چوکھی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا اج تے بڑا معاملہ خراب ہو جانا ہے، اج تے ہو سکتا ہے بادشاہ مینوں سزا دے دے. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، تو جا. جدو جادوگر پوچھے نا دیر نال کیوں آیا ہے، انہوں کی راہ وچ ایک بلا نے مینوں گھیر لیا سی اور راہ نہیں سی دیندی، راہ دیا تے آواں. گل سن کے تے چلا گیا. ہوں رستے وچ جدو گیا تے واقعی لوگ اکٹھے ہوئے نے، اگے ایک بلا بیٹھی ہے، اجنہا بھی وہ بارے کیا جاتا ہے اور دوسری جواب شیر بھی. وہ جناب جڑی بھی سی بہرحال انہیں راہ روکیا ہے تے لوگ پیچھے پریشان کھلوتے ہیں. اور لڑکا بھی انہوں نے کھڑا ہو گیا کہ بابے کی گل تے پوری ہو گئی. ہوں بڑا پریشان ہے. دل میں اچانک خیال آیا چلو آج شیطان دی تے رحمان دی ذرا طاقت جڑی انہوں ازما لیے. شیطان دی تے رحمان دی طاقت ذرا ازما لیے. یہ جدے کو میں بہنا اللہ والا یہ سچا ہے یا کہ راہم سچا ہے. اور جناب ہاتھ میں پھڑیا روڑا، روڑا پڑھ کے تے کہنے لگا یا اللہ پاک اگر یہ راہب سچا ہے، یہ اللہ والا جڑا تیرا بندہ ہے جدے کو میں بہتا وقت گزارنا کرے سچا ہے تے پھر اے بلا میں سروڑے نال ہلاک کر دے. اگر جڑا ساحر ہے جادوگر جدے کو
جناب جدوں اتنے پہنچیا تو پوچھا گیا ہاں بھی لیٹ کیوں ہے؟ کہنے لگا جناب وہ مسئلہ پیش آ گیا سی. کی مسئلہ پیش ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ راہ ایک بلا بیٹھی سی تے وہ لگن نہیں سی دینی لوگوں کا رستہ رکیا سی میں بھی اتنے کھلوتا رہا. بہرحال میں کام یہ کیتا کہ میں انہوں روڑا ماریا تو مر گئی بلا مر گئی. جادوگر کہنے لگا پتر بہت چنگا کیتا ہی تو ہوں کامیاب ہو گیا. لیکن انہیں وہ جی وچلی گل سی نا بابے والی وہ نہیں رسی کہ میں اندر کو بھی گیا سا یا ان کی وجہ تو یہ میں واسطہ دیتا سی. بہرحال جادوگر نے کہا کہ ہوں تو بندہ کامل ہو گیا. اور جناب جدوں تو واپس مڑیا کہ بابے کو بیٹھا اللہ والے کو بیٹھا کہنے لگا بابا جی گل تھوڑی سچی ہو گئی. میں جدوں گیا تو رستے کے اندر واقعی بلا بیٹھی سی اور میں روڑا پھڑ کے انہوں یہ گل کہہ کے ماریا یا اللہ پاک اگر میرا اللہ والا سچا ہے تو یہ ہلاک کر دے. اگر جادوگر سچا ہے تو پھر زندہ رکھ. پھر بابے نے کیا پھر کی ہویا کہنے لگا جدوں روڑا ماریا ایک تھوڑی کرامت تے اللہ پاک نے فضل فرمایا حق حق کر دیتا باطل باطل کر دیتا. وہ بلا جڑی سی مر گئی بلا مر گئی تیرے لوگوں کو رستہ مل گیا. جدوں رستہ مل گیا تے سارے بڑے خوش ہوئے. میں اگے چلا گیا بابا رون لگ پیا. اللہ والا اللہ والا رون لگ پیا. میں کہا بابا جی میں تو بڑی چنگی گل سنائی ہے اے تسی روندے کیوں ہو؟ انہیں کہا پترا گل ہے تو کمال نو پہنچ گیا. جدوں کوئی کمال نو پہنچ جاتا ہے پھر امتحان شروع ہو جاتے ہیں. پھر امتحان شروع ہو جاتے ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیل بنایا تے ایویں نہیں بنایا. انہوں نے آگ وچ جانا پیا پتر نو ذبح کرنا پیا مال اللہ کی راہ وچ لٹانا پیا. جدوں کمال حاصل ہو جاتا ہے تے پھر امتحان شروع ہو جاتے ہیں. اندر امتحان واسطے تیار ہو جا ہن مارا کھان واسطے تیار ہو جا جان بھی جا سکتی ہو. ادھر فکر کر لے ہن لڑکا نوجوان سی چڑھتی جوانی سی بڑا پریشان ہویا. بابا جی گل تے بڑی تسی کمال دی کیتی ہے ہن کی کریے؟ چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جویں جویں بندے وچ صاف پاتے جاندے نے اوویں اوویں مصائب پاتے جاندے نے. جویں صفتاں زیادہ ہوندیاں نے اوویں مصیبتاں زیادہ ہوندیاں جاندیاں نے. اے دفتراں تسی دیکھو نا جڑا بندہ بہتا کام کردا ہے اوندے تے دو چار کام ہور پا دیندے نے اے بھی کر لے اے بھی کر لے. جڑا نہیں کردا ویلا پھردا رہندا ہے اونوں کوئی پوچھدا نہیں کیونکہ اندے چ وسم آیا اس واسطے اونوں پھائے لا دیو. اے تو ویلا اینوں ویلا نہیں رہنا چاہیے. بلکہ کئی استاد جڑا سبق یاد کر لے انہوں بھی مار دے جڑا نہ کرے انہوں بھی مار دے. جڑا یاد کر لے اس واسطے مار دے کہ ہور زیادہ کرے تو جنہیں نہیں کیتا انہوں تو مار پینی پینی. ہوں جناب اس بابے نے کہا کہ مار کھان واسطے تیار ہو جا لیکن وعدہ کر میرے نال کہ میرا نام نہ دسی. جو بھی ہوئے میرا نام نہ دسی. کیونکہ بابے نے پتا سی جو ہونا ہے صاحب کرامت بزرگ سن پتا سی جو ہونا ہے امتحان تو ہون گے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ دسی. ہوں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کاکے کو اس لڑکے کو ایک کرامت عطا فرمائی. کسی انے دی منہ تے ہاتھ پھیر دے تے اللہ پاک اکھاں عطا کر دیتا ہے. یہ اس بزرگ دی صحبت حاصل ہوندے تے ہویا. صحبت سالے ترا سالے گنر صحبت تالے ترا تالے گنر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں کسی خوشبو والے کو بہو گے تو دماغ معطل ہو جائے گا. جدوں لوہار کو بہو گے تو چنگا پہن گیا. یہ چنگے بندے کی صحبت چنگی ہوتی ہے. اس واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان ادارا اوے مندے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان لوہار
تے چنگا ہو جاتا ہے. مین از نوٹ بائی دا کمپنی ہی کیپس. بندہ اپنی صحبت تو پہچانیا جاتا ہے. مسجد جو نکلے گا تے بھویں مسجد کے کولر تو پانی پی کے نکلے, دیکھنے والے نہیں کہنا کہ نماز پڑھ کے نکلے. تے شراب خانے جو جدوں نکلے گا تے بھویں نماز پڑھ کے نکلے ہوئے, دیکھنے والے نہیں کہنا کہ شراب پی کے نکلے. یہ صحبت کا اثر ہے. صحبت بندہ صحبت تو پہچانا جاتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کسی کو پہچاننا ہوئے بندہ کیسا ہے تو صحبت ہوتے یاراں نوں ویکھو, جہو جہ یار ہون گے ہو جا ہوگا. بہرحال یار چنگا ہی بنانا چاہیے. تو اندی چونکہ یاری اس اللہ والے نال لگ گئی, انہیں کہا انہوں امتحان واسطے تیار ہو جا. اور نوجوان سی گل سمجھ گیا کہ معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے, وسط تے پیدا کر لائی, چلو جو ہوگی کی دیکھی جائے گی. چونکہ اللہ والے کی صحبت اثر سی. اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے. اور فرمایا حاسب الناس ان یترکوا, کیا تسی یہ حساب لایا ہے کہ تسی آزمائے نہیں جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی گزرے نے جنہاں کے جسم کنگیاں لوہے دیاں کنگیاں نال چھلے گئے. اصل مکے وچ جڑے مسلمان سن انہوں نے جدوں مارتے سن, گھوڑے مارتے سن, کٹتے سن, باں کسی نے توڑ دیتے, کسی کا سر پاڑ دیتا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ جا کے عرض کرتے حضور ہے کوئی ساڈے نال فلاں نے کیتا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے صبر کی تلقین فرما دے. اور پھر یہ آیتاں پڑھ کے سنا دے کہ بالکل تھوڑے تو پہلے لوگوں نال کی ہویا ہے. انہیں اسلام قبول کیتا, اللہ والے بنے, اللہ نے پھر آزمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تو اجر عطا فرمائے گا. پھر اکھاں کھلن گیا, کاش کہ اسی تھوڑا جہا صبر اور کر لیتے. بہرحال جناب علی ان نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی کہ انیاں نوں ہاتھ پاؤندے نے, انے تے جناب اکھاں تے ہاتھ پھیردے نے, سجاکھا ہو جاندے, اکھاں مل جاندیاں نے. ایک کوڑیاں نوں جدوں ہاتھ پھیردے نے کوڑے صحیح ہو جاندے نے. ایک بیماراں دیاں لیناں لگ گیا جنوں ہاتھ پھیری جاندے نے شفا پائی جاندے, شفا ملتی جاندی ہے. بادشاہ دا ایک وزیر سی, اللہ ہو گیا تو انہوں اس وجہ تو کٹ دیتا کہ تو نبینہ ہو گیا, کام تے تو کر نہیں سکتا, لہذا انہوں چھٹی دے دی کہ تو نوکری نہیں کر سکتا. انہوں جدو اس گل کا پتہ لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے وہ اکھاں دیتا ہے, انہیں کہا بھی میں تو پھر بحال ہو سکنا. جناب آیا کہ آ کے کہنے لگا لڑکے تو سنیا کہ اکھاں دینا لوگوں کو. انہیں کہا نا میں اکھاں نہیں دینا, اکھاں تو میرا رب دیتا ہے, شفا تو میرا رب عطا کرتا ہے. بس انہیں مینوں وسیلہ بنایا, میں ہاتھ پھیرنا, اللہ پاک برکت فرما دے, اکھاں مل جاندیاں نے. انہیں کہا پھر جلدی کر میریاں بھی اکھاں واپس لوٹن تاکہ میں بھی اپنے عہدے تے بحال ہواں. بڑے تحفے تحائف لے کے آیا, کہنے لگا سارے تحفے تیرے نے. انہوں نے کہا کہ مینوں تحفے کی لوڑ نہیں, مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. بہرحال اس لڑکے نے جناب ان کی اکھاں دے ہاتھ پھیریا, وہ سجاکھا ہو گیا. ان بادشاہ کے کول گیا, کہنے لگا جناب میں نوکری تے رکھ لو. انہوں نے کہا تو کل تک کرنا سے, کل تک تو نبینہ سے, اکھاں کتوں لئی آئی؟ انہوں نے کہا جی اکھاں میرے رب نے دتیاں نے, اکھاں میرے اللہ نے دتیاں نے. انہوں نے کہا میرے تو علاوہ بھی کوئی ہے, خدا تے میں ہاں, رب تے میں ہاں, تے میرے تو علاوہ کیڑا رب ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہے جڑا تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے. سبحان اللہ. وہ ہے جڑا تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے, جڑا سارے جہاناں نوں کلا ہی چلا رہا ہے. سبحان اللہ. جڑا سارے جہاناں نوں کلا ہی چلا رہا ہے, وہ تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے. انہوں نے کہا مارا لتر پھیرو انہوں. پاکستانی پولیس کا کسی نے جھوٹا کھا لیا ہوگا. انہوں نے کہا ماحول لمنا پانجا فٹ کرو. جب پانجا فٹ کیتا انہوں نے کہا جناب مینوں تے وہ فلاں لڑکے نے اکھاں دتیاں نے. انہوں نے کہا لے کے آؤ انہوں. لڑکا بھی کٹہرے جا گیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی تو اکھاں دتیاں. انہوں نے کہا نہیں جی میں کبھی میرے چ کی طاقت کتنے, میں کدوں کام کر سکنا, یہ تو میرے رب نے اکھاں دتیاں. انہوں نے کہا میرے تو علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے, جن نے میرے ہاتھ شفا رکھی کہ مریضاں کو شفا ہو جاتی ہے. میں ہاتھ پھیرنا تو شفا ہو جاتی ہے. یہ اس رب کا کمال ہے جہاں تیرا بھی رب ہے تو میرا بھی رب ہے. انہوں نے کہا دسیا کہ نہیں, یہ عمل ہے دسیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں دسنا. انہوں نے کہا پا لما پانجا فٹ کرو. جب پانجا لایا جناب پاکستانی پولیس کے جناب جھوٹا بھی بندہ ہوئے دونوں پکا لیتے ہیں, وہ من میں مان نہیں لیتا ہے. جناب جو تسی کہتے ہیں میں منن واسطے تیار ہاں. سدا ہی پنجاب پولیس تو ویسے مشہور ہے. انہوں نے جناب جدو پانجا فٹ کیتا, لڑکا نوجوان سی بیچارہ بچہ سی. انہوں نے کہا جی مینوں فلاں فلاں اللہ والے نے دسیا.
انہوں نے لیا گیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی تو عمل دسیا کہ تیرے کہن دیکھا دیتا. انہوں نے کہا جی میرے سے ضرورت نہیں, میرا رب ہی سب کچھ کرتا ہے, میرا رب ہی سب کچھ کرتا ہے. انہوں نے کہا تگڑا آ جا پھر, یہ سارا تو فتنہ بنایا ہے, لہذا اسی تو اگر دین تو نہ پھریا تو مینوں خدا نہ منیا, مینوں سجدہ نہ کیتا تے تینوں قتل کر دیتا جائے گا. انہوں نے کہا اے 1000 جانا بھی ہون تے میرے ایمان تو قربان, سبحان اللہ, میرے رب تو قربان, تو ایک جان پہ کرنا ہے, جان لے لے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, جان جاندی تے جائے. ہن جناب بادشاہ نے کہا سر تے آرا رکھ کے دو ٹوٹے کر دیو, آرا رکھ کے چھین دتا گیا. نوجوان کو آخیا گیا اگر تو اپنے ایمان تو نہ پھریا, اگر میری گل نہ منی, مینوں خدا نہ منیا, اپنے ایمان تو نہ پھریا, تیرے نال بھی یہی بابے والا حل کیتا جائے گا. انہیں کہا بابا چلا گیا ہے, میں بھی چلا جاتا, لیکن میں اپنے ایمان نو نہیں چھڑنا, میں اپنے ایمان نو نہیں چھڑنا. انہیں کہا کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, مینوں اگر قتل کر دیتا جائے گا تے کوئی گل نہیں. بادشاہ نے 5-7 بندے بلائے, پولیس والے انہوں نے کہا جا کے پہاڑ دے تو چوٹی تو تھلے چھوڑ دو, پہاڑ تو جا کے چوٹی تو تھلے چھوڑ دو. اور جناب جدو لے کے چوٹی کے اتنے چڑھ گئے, اور کاکے نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کی, اللہم اغفرلیہم بما شئت, یا اللہ اپنے فضل نہ میری مدد فرما, جو تو چاہے وہ کر دے. اور جناب کہتی پہاڑ نے انج لفظ لیا, سارے ہی چھڑ دے گئے, نوجوان زندہ دا زندہ. جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے انہوں کون مار سکتا ہے. اور یہ وہ دعا ہے جڑی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو ہجرت کی رات آپ باہر نکلے نے تو 4 چفیرے گھیرا پا کے کھلوتے سن, جس طرح ہوں بھی روزہ مبارک کو گھیرا پایا ہے, اسی طرح ادو گھر کو گھیرا پایا سی, ہوں بھی گھر ہی اسے گھر کو ادو بھی گھیرا ہوئے گا. ادو خیر مکے کے اندر سی, اور مدینے کے اندر, تو گھیرا پا کے کھلوتے سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہی دعا کی تھی, اللہ اغفر لنا بما شئت, یا اللہ انہاں تو مینوں تو کافی ہے, تو انہاں تو مینوں بچا لے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسلامت مدینہ پاک پہنچے. وہی دعا اس لڑکے نے منگی, اور جناب سارے لڑکھڑاندے ہوئے تھلے آ گئے, مر گئے سارے. نوجوان پھر جناب بادشاہ کے سامنے آ کھلوتا, انہیں کہا بادشاہ بڑا حیران ہویا, کہنے لگا تیرے ساتھی کتے نے؟ انہیں کہا جی مینوں مارن گئے, سانوں مٹان گئے, سناپی مٹ گئے, میرے رب نے انہوں نے مٹا دیتا ہے. میں دعا کی تھی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر, اللہ پاک نے انہوں نے گرا دیتا, مینوں بچا لیا. بادشاہ نے چند بندے ملا بلائے, انہوں نے کہا کشتی وچ پاؤ, جا کے پانی وچ ڈبو دیو. جناب کشتی چ پا لیا, پانی وچ کر گئے, انہوں سٹن لگے, انہیں وہی دعا کی تھی, اللہم اغفر لیہم بما شئت, یا اللہ انہاں کولوں تو مینوں کافی ہے, انہاں کولوں مینوں بچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان کو بچا لیا, انہوں نے کشتی تو چوک کے تھلے سٹ دیا. سارے ڈوب گئے, نوجوان پھر واپس آ گیا. جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے انہوں کون چکھے. نوجوان جدو واپس آیا, بادشاہ ویکھ کے حیران ہویا, انہیں کہا ہن کی کیتا ہی؟ انہیں کہا وہی جو پہاڑ والے نال ہویا سی انہاں نال بھی وہی کچھ ہویا ہے. نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت مسئلہ کی ہے تینوں؟ انہیں کہا میں قتل کرنا چاہنا. انہیں کہا تو مینوں قتل کر ہی نہیں سکتا, تو مینوں قتل کر نہیں سکتا. ہاں ایک طریقہ ہے جڑا میں دساں گا, اندے تے اگر عمل کریں تے پھر قتل کر سکتا ہے. انہوں نے کہا چلو وہ دس دے, تو دس دے. انہوں نے کہا سارے لوگوں کو میدان میں کر جمع, سارے لوگوں کو میدان میں جمع کر, اور پھر مینوں چڑھا سولی تے, میرے تلکش کے اندروں پھر کٹ تیر, پھر میری کان پٹی تے چلا, تے پھر میں قتل ہو سکنا. لہذا تو جتنے مرضی فوجاں لے آ, جتنے مرضی مینوں ڈبو تے جہڑے مرضی پہاڑ تے چڑھ دے, تو مینوں مار نہیں سکتا. بادشاہ سے انہوں نے کیا فوری انتظام کیتا جائے جی. لو جی اعلان ہو گیا, سارے لوگ بادشاہ کے کہنے سے میدان سے کٹھے ہو گئے. میدان سے تو کٹھے ہو گئے, نوجوان کو جناب سولی چڑھا دیتا گیا. سولی چڑھا کے تیروں کے ترکش جدو کڈیا, انہوں نے کہا جی تیر میرے کہنے سے جی میں کہاں گا وہ مارنا ہے. انہوں نے کہا چلو جی جی تسی کہتے ہو مار دینے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح مارنا ہے جدو تیر کٹن لگنا ہے کمان دے وچوں تے ایک لفظ کہنے نے, بسم اللہ رب الغلام, بسم اللہ رب الغلام, اللہ دے نام تے جڑا ایس کاکے دا رب ہے, تے پھر مارو گے, پھر میں
سبحان اللہ. فرمایا کہ صرف ایک اذان کہہ لین دے اپنے محل دے تے راجے نوں کیا صرف ایک اذان کہہ لین دے ایک اذان محل تے کہہ لین دے تیرے منڈے نوں شفا ہو جائے گی بیمار ہو جائے تو بال تے کسے حکیم کولوں قابو نہ مر جائے تو نے کہا صرف ایک اذان کہنی صرف ایک اذان کہنی اذان مینوں کہہ لین دے تے بچہ روٹی ٹھیک کر دینا انہاں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں اذان کہہ لی اذاناں پہلو بھی سنتے سن اذاناں پہلو بھی سنتے ہونا کہ کوئی گل نہیں روز اذان ہوندی ہے پھر کہہ لی وہ جناب بچے نو ہاتھ لایا بچہ ٹھیک ہو گیا آپ نے جدوں چڑھ کے معلوم تے کیا نا اللہ اکبر تے چار چفیروں پر اللہ اکبر دی آواز سبحان اللہ. وہ 90 لاکھ جڑا مسلمان ہویا سی ایکو اذان تے ہویا سی اللہ ایکو اذان تے 90 لاکھ مسلمان سبحان اللہ. ویسے طرح جناب سارے میدان والے کیا آمنا برب الغلام اسی اس لڑکے تے رب تے ایمان لائے ان جناب وزیر کہن لگے بادشاہ اے کی کیتا ہی اسی تے دو چون مکانا چاہندے سن ایتھے تے ہور تماشا لگ گیا اے سارے لوگ ایمان لے آئے ہن انہاں نوں کیویں ساڑے گا کیویں انہاں نوں مکاویں گا ایک ایک کر کے سارے نوں کیا کہ ایمان تو پھر جو ورنہ اسی طرح قتل کر دتا جائے گا ہن جناب جدوں تیر مار دتا گیا بچے نے اپنا ہاتھ سجا اپنی کن بڑی تے رکھیا تے وصال کر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون فوت ہو گیا لیکن ایمان سارے نوں بخش گیا سبحان اللہ. ایمان سارے نوں بخش گیا اور ایمان لیان تو بعد انہاں لوکاں دا حال کی ہویا ٹائم اجازت نہیں دیندا پھر معافی منگنی پے گئی انشاءاللہ اگلے جمعے تھی گل ہو کے چلاواں گے بما علیہ